دن کا سفر کر کے 8 ربیع الاول کو آپ قباء پہنچے اور 22 ربیع الاول کو مدینے کے جس دن آپ پہنچے نا تو آپ کی داڑھی کالی تھی، ابوبکر صدیق کی داڑھی کالی سفید۔ تو جب مدینے والے آئے تو انہوں نے دونوں کو دیکھا، بھائی ان میں نبی کون ہے؟ مظفر گڑھ میں میرا بیان تھا اور میں پہلی دفعہ گیا تھا، وہاں مرکز کا افتتاح تھا تو رائمنڈ سے میری تشکیل ہوئی تھی۔ تو میرے ساتھ راجہ امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے، وہ بھی تھے، ہماری ذمہ دارہ جماعت میں چلتے تھے۔ ان کا اتنا چوڑا چہرہ، لال سرخ رنگ، بڑی پگڑی باندھتے تھے، چٹی سفید داڑھی اور ایسے بڑے ڈیل ڈول والے، اور میں اسی وجود میں تھا۔ تو ایک آدمی آیا اور ہمیں دیکھنے لگا، کبھی مجھے دیکھے کبھی انہیں دیکھے۔ اب وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ ان میں مولانا طارق جمیل کون ہے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے۔ پھر اس نے سوچا سکا جا تو ہو نہیں سکتا، اے جڑا بیٹھا ہے وڈا پگڑ ہے تو چٹی داڑھی ہے مولانا طارق جمیل۔ اس نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا، میرے ساتھ کیا ہی کوئی نہیں۔ جب نکل گئی میں راجہ صاحب جس لئے میں ممبر تے بان آیا نا، پھر اس بڑا پچی ہونا بھی اے میں کی تھا، مصافحہ ہی غلط ہو گیا۔ تو جب آپ قباء پہنچے تو مدینے والے آئے تو انہوں نے دیکھا ایک کی کالی داڑھی ہے، ایک کی سفید اور کالی ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ چٹی داڑھی والا ہی نبی ہوگا، سارے ابوبکر سے مصافحے شروع ہو گئے۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نہیں ہوں۔ مصافحہ کا رش پڑھنا اتنی تکلیف والی چیز ہے کہ مجھے پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے۔ تو وہ مصافحے ہوتے رہے اور وہ بھی مصافحے کرتے رہے اور آپ آرام سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ پر دھوپ آئی، آپ ایک چٹان کے نیچے تھے، ابوبکر دوڑ کے گئے اور آپ کے اوپر چادر کا سایہ کر دیا۔ تو پھر مدینے والوں کو پتہ چلا کہ ساڑھے تو مصافحے ہی غلط ہو گئے، نبی تو ہے بیٹھا ہے۔ تو پھر 22 ربیع الاول کو آپ جمعے کے دن 2 ہفتے وہاں قیام کیا، مسجد قباء بنائی، اور 22 ربیع الاول کو آپ مدینے میں داخل ہوئے۔ قربان جاؤں اس زمانے کی فصاحت پر، ادب پر۔ ایک گھاٹی تھی ثنیۃ الوداع، جس سے اتر کے نیچے مدینے آتے تھے۔ تو مدینے کے 500 نوجوان تیر تلوار سے مسلح آپ کی اونٹنی کو گھیرے میں لیا ہوا اور آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب اب یوں سمجھو کہ یہ وہ چوٹی ہے پہاڑ کی، یہ چوٹی ہے، تو یہاں پہلے اونٹنی کا سر نکلا، سامنے میدان ہے، وہاں مدینے کی بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، انتظار کر رہی ہیں۔ تو ایک اونٹنی کا سر نکلا، پیچھے یوں میرے نبی کا سر نکلا، تو ایک دم سب کی زبان پر، پہلے سے نظم یاد نہیں کروائی ہوئی تھی جیسے ہمارے اسکولوں میں یاد کرواتے، ایک دم سب کی زبان پر آیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا مدینے کی گھاٹی پر، وہ 14ویں کا چاند چڑھا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بامر مطاع، اے اللہ کے نبی، یہاں مکہ والا حال نہیں ہوگا، یہاں آپ کی ہر بات مانی جائے گی۔
جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر دار، آپ نے ہمارے مدینے کو روشن کر دیا، ہم آپ کو مرحبا کہتی ہیں۔ اور آگے اوس و خزرج کے سردار بنو ظفر، بنو حارثہ، بنو نجار، بنو ختمہ، بنو عمرو بن عوف، بنو عبد الاشہل، یہ سارے سردار کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، ہر ایک کی یہ تھی۔ اور آپ کی تمنا تھی کہ میری دادی جس خاندان سے تھی میں وہاں جا کے قیام کروں، لیکن کہتے ہوئے خیال تھا کہ شاید دوسروں کو پھر تکلیف ہو، تو آپ نے اونٹنے کی مہار چھوڑ دی، رسی چھوڑ دی، تدعوها فإنها مأمورہ، کہ اس کو چھوڑ دو، میرے اللہ کو جہاں منظور ہے یہ وہاں جا کے رک جائے گی۔ تو وہ سارے سردار ہمارے پاس، ہمارے پاس، ہمارے پاس، تو جا کے ایک کھلے میدان میں بیٹھ گئی جہاں آپ کی مسجد بنائی گئی۔ وہ 2 یتیم بچوں کی مسجد کی جگہ تھی، اور اسعد بن زرارہ جو پہلی بیعت میں تھے وہ ان کے متولی تھے۔ تو یہ میں بات کی بات ابھی بتا دوں، یہاں آپ نے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا اور پتہ کروایا کہ یہ کس کی زمین ہے، تو حضرت اسعد بن زرارہ نے فرمایا کہ جی یہ ان یتیم بچوں کی ہے اور ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں۔ کہ نہیں، یتیم کا مال ہم ہدیہ نہیں لے سکتے، قیمت لگواؤ۔ قیمت لگی 7 دینار، تو آپ نے فرمایا ہم آپ کو 9 دینار دیں گے، 9 دینار دیں گے۔ ہمارے یہاں جو بیچارہ کوئی پھنس جاتا ہے نا، تو ایک مجھے پراپرٹی ڈیلر کہنے لگا کہ یہ بڑی بڑی پارٹیوں والے مجھے آ کر کہتے ہیں کوئی مرغہ تو نہیں پھنسیا، میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ مرغہ تو نہیں پھنسا کیا مطلب؟ کہ کسی کو گھاٹا پڑ گیا ہے اور وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے یا فیکٹری بیچنا چاہتا ہے، تو اونے پونے میں خرید لیں ہم اس کو۔ ایسی سنگ دلی آ گئی ہے، کوئی مرغہ تو نہیں پھنسیا۔ آپ نے کہا 7 دینار قیمت، ہم 9 دیں گے۔ آپ نے 9 دینار اس کی قیمت عطا فرمائی۔ تو وہ اونٹنی وہاں بیٹھی، اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور اس نے ایسے دیکھنا شروع کیا جیسے کوئی پہچان نہیں ہو، اور سب کے دل تھک 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 تھک، دیکھو بھائی کتنے گئی، دیکھو بھائی کتنے گئی، کتنے گئی، کتنے گئی۔ انہیں چلتے 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 بنو نجار کا جو شاخ تھی بنو عبد الاشہل، ان کے ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھتی۔ ابو ایوب انصاری کے بھاگ جاگے، اللہ تعالیٰ نے انہیں میزبانی کا شرف بخشا، اور پھر آپ 10 سال آپ نے قیام فرمایا، اور نبوت کے وہاں آپ 11ویں سال، وہاں 13 وہاں تھے، 10 یہاں ہے، 23، لیکن 11واں سال محرم صفر شروع ہو کر پھر آپ کی واپسی بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ اللہ کا پیغام مکمل کر کے دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے ذمے لگا گئے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ میرا یہ پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ اب اس پیغام کو آگے پوری دنیا میں عام کرنا، کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ ہمارے ذمہ ہے، اسی کی یہ محنت ہے۔ ایک تو میں یہ گزارش کروں گا، ماشاءاللہ میرا سر درد مجھے بولنے نہیں دے رہا، لیکن میں جتنے نوجوان آئے ہوئے ہیں میں ان کی وجہ سے زبردستی اپنے آپ کو بلوا رہا ہوں۔ اب سب ہمارا سرمایہ ہو، ہمارے ملک کا سرمایہ ہو، قوم کا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں، آپ سے بھی اور سب سے ایک تشکیل میں نقد چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر آج اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ کیا خیال ہے؟ نیت کرتے ہو؟ تو میرے ساتھ کہو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ،
پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ چاہے جھوٹ موٹ کی ہے پھر بھی قبول فرما۔ یہ ہماری نوجوان نسل ہے، انہیں اپنے دین کا داعی بنا دے، انہیں نبی والی صفات عطا فرما، پوری امت پر آئے ہوئے عذاب کے بادل ٹال دے، امت کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما دے۔ یا اللہ اس دعوت کے مقدس کام کی حفاظت فرما، اس میں کام کرنے والوں کی زندگیوں میں، صحت میں، جان مال اولاد میں برکت عطا فرما۔ جتنے بھائیوں نے، جتنے تیرے بندوں نے یہاں کئی ہزار کا مجمع ہے توبہ کی ہے، ہم مجھے بھی ان کو بھی توبہ پہ پکا فرما، توبہ پہ پکا فرما، توبہ پہ پکا فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے۔ یا اللہ ہم تیرے نام پہ بیٹھے ہیں، تیرے نام پہ سنا ہے، سنایا ہے، ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے۔ یا اللہ جیسے تو اپنے نیک بندوں پر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، آج ہم گھسے پٹے اور ہم ضعیف کمزور ایمان والے تیرے نام پہ جمع ہیں، ہم پہ بھی فخر فرما دے، ہم پہ بھی فخر فرما دے، اور فرشتوں سے میں اعلان کر دے کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، پوری امت ہر جگہ پریشان ہے، مہربانی فرما، مہربانی فرما، مہربانی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی۔ اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔